السلام علیکم۔ ناول بخیا گر قسط نمبر 2۔ اسے لگا اس کی اپنی قوت سماعت دھوکہ دے رہی ہے یا سامنے بیٹھی درخشاں کا دماغی توازن متزلزل ہو گیا ہے۔ تم سحر سے شادی کر لو، درخشاں نے اس کی بے یقینی اور حیرانی دیکھ کر دہرایا۔ سحر یعنی سحر دریاب؟ ہاں، خاقان نیازی کی نواسی سحر دریاب؟ درخشاں کے لہجے اور چہرے پر خوشی تو قطعی نہیں تھی۔ ہاں، خاقان نیازی کی نواسی سحر دریاب؟ درخشاں کے لہجے اور چہرے پر خوشی تو قطعی نہیں تھی، اور اس سپاٹ سادہ انداز سے کچھ بھی اخذ کرنا مشکل تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا وہ جان گئی ہیں کہ اس شجر ممنوعہ کو دیکھ کر وہ مبہوت ہوا تھا؟ سحر نے اسے چند پلوں کے لیے صحیح سحر زدہ ضرور کیا تھا۔ آپی، اس نے رسان سے کہا، آپ اس فیملی سے ایک نیا رشتہ جوڑنا چاہ رہی ہیں، کیوں؟ سحر کی خصلت مجھے اس خاندان جیسی نہیں لگتی۔ اس نے ان سب سے ہٹ کر اپنی پہچان اور کیریئر بنایا ہے۔ وہ روانی میں اپنے خیالات بتاتے ہوئے ٹھٹک کر رک گئیں۔ تمہیں وہ پسند نہیں یا تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو؟ دونوں باتیں نہیں ہیں مگر… تو بس میں کہہ رہی ہوں، اتنا کافی نہیں؟ وہ نرمی اور شفقت سے مسکرائیں۔ تمہیں وقت چاہیے تو لو، جب تم کہو گے تبھی میں خاقان نیازی کو ہاں کروں گی۔ ایک ہی سانس میں مہلت اور حکم دینے کا کمال ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یہ پروپوزل انہوں نے دیا ہے؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ ہاں، وہ خود چل کر یہاں آئے تھے، انہوں نے نخوت سے کہا۔ اسکول والے حادثے اور میرے کیمپس پر خبروں کے بعد اب وہ ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے، خاص طور پر اس وقت جب ساری دنیا طارق اور ہمارا رشتہ جان گئی ہے۔ اب وہ ہم سے تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یوز کرنا چاہ رہے ہیں جیسے انہوں نے طارق بھائی کی ڈیتھ کو کیا تھا۔ اس لیے ہمیں اس جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ سعد نے سچ ہی کہا تھا، سحر کے لیے ان کا ضرور کوئی پلان ہے اور میں چاہتی ہوں اس طرح سحر ہمارے قریب رہے۔ وہ اسے پورا سچ نہیں بتانا چاہتی تھی مگر اس کے راضی ہونے کے لیے کوئی اشارہ بھی ضروری تھا۔ یعنی آپ سحر کو یوز کرنا چاہ رہی ہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا، ایسی بات وہ کبھی نہ کہہ سکتا تھا۔ تم ابھی جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو۔ وہ دوست کے ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا جب انہوں نے اسے آواز دے کر کمرے میں بلایا تھا۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے لو، جب کہو گے میں انہیں فون کر دوں گی۔ یقیناً وہ فوراً شادی کا کہیں گے کیونکہ 6-7 مہینے کا وقت ہے الیکشن میں۔ اپنی طرف سے وہ فیصلہ کر چکی تھی مگر اس بات پر سعد چپ چاپ سر جھکانے میں متعامل تھا۔ اسے اس رشتے کے پیچھے درخشاں کا مقصد سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس معاملے میں خود ان کے خیالات ان پر بھی واضح نہیں تھے کہ اس طرح سحر کو گھر میں لانے سے خاقان نیازی کا کیا نقصان ہوگا اور انہیں کیا فائدہ ملے گا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ کسی پریشانی میں نہ پھنس جائیں، ایک بار پھر خاقان نیازی انہیں نیا دکھ دے ڈالیں۔ اب تک انہوں نے جو بھی فیصلے کیے یا حکم دیے تھے وہ سب اس کی ذات تک محدود تھے، لیکن اس بار کسی اور کی ذات بھی شامل تھی جسے دکھ یا نقصان پہنچانے کا خیال بھی اسے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ تقریب میں اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ کتنی بار دوستوں نے اسے غائب دماغی اور عدم دلچسپی پر ٹوکا تو طبیعت کی گرانی کا بہانہ بنا کر وہاں سے گھر نکل گیا۔ بے ارادہ اور بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اس نے خود سے اعتراف کر لیا کہ ایک ملاقات اور مختصر سے وقت میں اگر اس کے دل میں سحر کے لیے نرم گوشہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو وہ درخشاں کی بات پر یوں پریشان نہیں ہوتا۔ اسے اپنے لیے درخشاں کی نیک نیتی پر جتنا یقین تھا اتنا ہی یقین ان کی نیازی خاندان کے لیے نفرت پر بھی تھا۔ وہ درخشاں کو خاقان نیازی سے اور سحر کو درخشاں سے بچانا چاہتا تھا۔ نایاب بیگم کی کال پر بنا کسی نتیجے پر پہنچے ہی اسے گھر آنا پڑا۔ کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ان کے کمرے میں جھانکا تو وہ جاگ رہی تھیں۔ وہ اندر چلا آیا۔ اتنی دیر تک ریسیپشن میں تھے۔ انہوں نے چشمہ اور کتاب ساتھ والی میز پر رکھتے ہوئے کہا، نہیں، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر نکل گیا تھا۔ جلد ہی سب دوست تمہاری شادی پر بھی تو ملیں گے۔ وہ مسکرائیں اور واضح طور پر اس کے تاثرات بدل گئے۔ یہاں آؤ، انہوں نے اسے اپنے پاس بسہری پر بلایا۔ وہ کنارے پر ٹک گیا۔ درخشاں کے فیصلے وقتی یا بنا سوچے سمجھے نہیں ہوتے۔ اس کی قوت فیصلہ اور سمجھداری کا ثبوت ہمارا بزنس اور ہمارا یہ گھر ہے۔ اس کے شانے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس بات کا اظہار کر چکی تھیں کہ اس کا انجینئرنگ کا فیصلہ غلط اور درخشاں کا اس کے لیے بزنس مینجمنٹ چننا
کتنا درست تھا، ورنہ سویٹ سٹوری کب کی بند ہو چکی ہوتی۔ خاقان کی نواسی سے تمہاری شادی کا فیصلہ اس لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن جب وہ کہہ رہی ہے تو بلا چونچرا مان لو بیٹا۔ ہم نے کریدا تو ایک بار پھر اس کے زخم تازہ ہو جائیں گے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گی۔ تم اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو، اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اس نے تمہیں، ماں کی محبت دی ہے، بہت قرض ہیں اس پر بہت قرض ہیں اس کے تم پر۔ ایک اچھے بھائی کا فرض نبھاؤ اور جو وہ کہے کرتے جاؤ۔ وہ بہت سمجھدار ہے، مجھ میں اب اسے اور دکھی دیکھنے کی سکت نہیں۔ کیا پتہ اس کے بعد اسے قرار آ جائے اور خاقان والا چیپٹر بند ہو جائے۔ وہ آخر میں آبدیدہ ہو گئیں، جوان بیٹے کی بیوگی، اور پھر اس کی اتنی طویل تنہا عمر کا دکھ ان کے اندر بھی ناسور بننے لگا تھا۔ آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں مما؟ اس نے ان کا کمزور جھریوں زدہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے آپ ہی کے کسی فیصلے سے کبھی انکار کیا ہے جو اب کروں گا؟ وہ انہیں حوصلہ اور خوشی دیتے مسکرایا۔ اس کے لیے فیصلے کبھی مشکل نہ رہے تھے، سر ہی تو جھکانا ہوتا تھا۔ گھر کے واحد مرد پر فرض تھا کہ ان عورتوں کا ساتھ دے جو اس کے لیے معزز تھیں، اسے عزیز تھیں، جنہوں نے اسے اس مقام پر پہنچانے کے لیے بہت کچھ سہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والے سارے خیالات کہیں گم ہو گئے تھے۔ سحر نے اس سے عجیب و غریب بات پہلے کبھی نہ سنی تھی جو اس وقت خاقان نیازی نے کہی۔ مبارک ہو بھئی، بڑی ممانی نے اس کی طویل خاموشی توڑنے میں پہل کی تو وہ ہونک سی انہیں دیکھنے لگی۔ ڈیڈی نے یوں اچانک فیصلہ سنایا ہے، اس لیے حیران ہونا بنتا بھی ہے، لیکن سچ کہوں تو بڑی ٹکر کی جوڑی ہے، کیوں نمرا؟ انہوں نے دیورانی سے تائید چاہی۔ میڈ ان ہیون بھابی۔ ان سب کے لیے خاقان نیازی کے فیصلوں کو یوں خوشی خوشی قبول کرنا معمول تھا، لیکن وہ لج گئی تھی۔ وہیں اس کی ممی اور پاپا کو بھی فون کر کے یہ خوشخبری سنائی گئی، اور یہ رشتہ ڈیڈی نے طے کیا ہے۔ سننے کے بعد ان کے رد عمل بھی باقیوں جیسے ہی تھے۔ سب کے سامنے تو اس سے ایک لفظ نہ کہا گیا، مگر کمرے میں آنے کے بعد اس کی خود سے باتیں ختم نہ ہو رہی تھیں۔ کیا سوچ کر نانا جان نے یہ شادی فکس کر دی؟ وہ تو گھر میں کبھی طارق ماموں کا ذکر بھی نہیں کرتے، نہ کبھی ان کی وائف کو یاد کیا، اور اب اچانک کیا اس دن وہ سعد سے اس قدر متاثر ہوئے تھے، یا وہ سعد کی شہرت کو کیش کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگ کیسے مان گئے؟ ان کے لیے اس رشتے میں کیا بھلائی ہے؟ ضروری تو نہیں سب اتنے کیلکولیٹڈ فیصلے کریں۔ ہو سکتا ہے انہیں یہ عام سا رشتہ لگا ہو، یا وہ اس رشتے کے تھرو طارق ماموں کی فیملی سے ریکنسائل کرنا چاہتے ہوں۔ کیا تمہیں اعتراض ہے؟ نہیں تو مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ مجھے وہ انسان اول دن سے ہی اچھا لگا تھا، اس نے اعتراف کیا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر اچھے لگنے والے سے شادی ہی ہو جائے۔ یہ بہت سڈن اور سرپرائزنگ ہے، یا پھر میں اوور تھنکنگ کا شکار ہو رہی ہوں؟ وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ مجھے کھل رہا ہے، کیا مجھے سعد سے بات یا ملاقات کرنی چاہیے؟ لیکن ادھر سے تو ہاں ہو گئی ہے، انہوں نے تو مجھے کال نہیں کی، نہ کوئی میسج۔ اس کے پرس میں اب بھی آپا کا دیا کارڈ موجود تھا۔ سعد کا خیال آتے ہی اس کے ذہن سے کچھ دیر پہلے والے خیالات غائب ہو گئے۔ دل اور دماغ پر سعد چھا گیا۔ اسکول کا واقعہ اس کے ذہن کی اسکرین پر متحرک ہو گیا۔ سونے کے لیے آنکھ بند کرتے ہوئے ابتدائیہ صدمے اور حیرت کی جگہ قبولیت نے لے لی۔ آپ خوش ہیں؟ انم اسے ڈھونڈتی ہوئی اوپر گزیبو میں آ گئی۔ خوش نہ ہونے کی کوئی وجہ تو نہیں، وہ خاقان نیازی کے خاندان سے ہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اس نے سعد کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ یہ پرپوزل مجھے آپ ہی نے دیا ہے، اس کے بعد اس وجہ میں دم نہیں۔ لگتا ہے آپ کو وہ کچھ زیادہ پسند آ گئی ہیں۔ سعد سر جھکا کر مسکرا دیا۔ ناپسند کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ ذرا دیر بعد سر اٹھا کر کہا تو انداز اسے زج کرنے والا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے آپ ہی کا یہ فیصلہ سمجھ میں آیا نہ پسند آیا، اور آپ کا مان لینا بھی اچھا نہیں لگا۔ انم اور صاف گوئی لازم و ملزوم تھی، اور کیا انہیں ناپسند کرنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ خاقان نیازی خود یہ پرپوزل لے کر آئے تھے؟ اس کی بات بڑی گہری تھی اور یہ وہ بھی جانتا تھا۔ تم سحر سے ملی نہیں اس لیے ایسا سوچ رہی ہو، ورنہ اس کی اپنی پرسنالٹی، پہچان اور مقام ہے۔ صرف خاقان نیازی کی وجہ سے اسے پسند یا ناپسند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اور فکر والی بات ہے۔
کیسے؟ اگر وہ واقعی ایک ڈیسنٹ پرسن ہیں تو کہیں آپ آنٹی اور آپی کی بات مان کر ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے آپ کی یہ حد سے زیادہ بڑھی فرما برداری بالکل اچھی نہیں لگتی، اس نے منہ بنایا۔ سعد نے ایک گہری سانس لے کر سر پیچھے گرا دیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، مجھے وہ اچھی لگی ہے شاید، اس لیے میں بہت ساری باتیں نظر انداز کر رہا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں، لیکن اچھی طرح سوچ لیں، کیا آپ آگے بھی اسی طرح سب نظر انداز کر پائیں گے؟ بلکہ طے کر لیں کہ آپ اس اچھی لڑکی کے لیے اسی طرح سب نظر انداز کریں گے۔ وہ اتنی سنجیدہ کم ہی ہوتی تھی جیسے اس وقت نظر آ رہی تھی۔ انشاءاللہ۔ یہ جانتے ہوئے یہ مشکل ہے، اس نے صدقے دل سے کہا۔ اس بار سارے خدشوں کے باوجود میں بھی خوش امید رہنا چاہتی ہوں۔ وہ پچھلے 5-6 مہینوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی اور یہاں کی بہت سی باتیں اسے کھٹکتی تھیں۔ کئی باتیں جو گفتگو کے دوران سعد نے عام انداز میں اسے بتائی تھیں اور جو اس کے لیے واقعی معمولی تھی، اسے عجیب لگی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ تم بھی یہ تو مانو گی کہ آپ ہی میرے لیے کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتی۔ انم کو اس بات سے شدید اختلاف تھا، لیکن سعد سے کچھ کہنا پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف تھا، اس لیے چپ رہی۔ اور وہ کوئی ظالم، کینہ پرور اور جاہل انسان نہیں ہے جو ایک معصوم اور بے گناہ کے ساتھ غلط کریں۔ آگے بڑھنے کے لیے اتنا یقین کافی ہے۔ آگے کچھ کہنا لاحاصل بحث کو دعوت دینا تھا۔ اگلے ماہ ہی ان کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ باقاعدہ اعلان ان کی انگیجمنٹ کے ساتھ ہونے والا تھا۔ وہ یہ سوچ کر نیچے نور بیگم کے کمرے میں آئی تھی کہ آج رات یہیں سوئے گی۔ بیوی کی وفات کے بعد سے خاقان نیازی اپنی اسٹڈی سے ملحقہ کمرے میں سونے لگے تھے۔ کمرے میں نانوں کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ سارے کپڑے اور استعمال کی چیزیں ضرورت مندوں میں بانٹ دی گئی تھیں۔ پھر بھی اسے اس کمرے سے خاص انسیت تھی۔ یہاں نانوں کی موجودگی کا احساس بستا تھا۔ وہ یہاں ان کے تصور سے بات کرتی تو اسے لگتا وہ واقعی سن رہی ہیں۔ فون میں الارم لگا کر وہ بستر پر آئی تو وہاں اوڑھنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ الماریاں بھی خالی تھیں۔ اپنے کمرے سے کمفرٹر لینے کے ارادے سے باہر نکلنے کو تھی کہ دوسری طرف سے آتی آوازوں پر رک گئی۔ آبشار اور خاقان نیازی شاید اسٹڈی میں جا رہے تھے۔ وہ ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا ہو پائے گا، یہ خاقان نیازی کی آواز تھی۔ سحر کے متعلق آپ نے جو کہا ہے، اگر وہ درست ہے تو پھر یہ فاؤل پروف پلان ہے۔ آبشار کی بات پر اس کی ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ری ایکشن سے ہمیں سرپرائز کر دے۔ ان کی آواز دور ہوتی گئی۔ اس نے بنا آواز کے دروازہ کھولا۔ وہ اسٹڈی میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے غائب ہوتے ہی وہ باہر نکلی۔ تو ہم بھی اسے سرپرائز کریں گے، آبشار کی آواز میں اپنی بات کا مزہ لینے والی بشاشت تھی۔ دادو۔ وہ دبے پاؤں چلتی اسٹڈی کے دروازے کے قریب آئی۔ آبشار کہہ رہا تھا، وہ وارڈ ریزرو ہو جانے کے بعد ہمارے پاس یہی سب سے اچھی بیٹ ہے۔ وہاں مقابلہ بھی بہت سخت ہوگا۔ وہ پہلے ہی اسکول اور چیریٹی ورک کی وجہ سے مشہور ہے، اور پھر ڈومیسٹک وائلنس اور وکٹم کا سب کا فیورٹ ہوتا ہے، کیا ووٹرز اور کیا میڈیا۔ فوری شادی پھر دوری علیحدگی ویسے ہی ڈیبیٹ کا ٹاپک بن جاتی ہے، اسپیشلی جب یہ ایونٹ بڑا گرینڈ ہو۔ سحر کا سر چکرانے لگا۔ اور پھر ہم اسے یوں ہی نہیں اتاریں گے، میدان میں بھیجنے سے پہلے ٹرین کریں گے۔ خاقان نیازی نے اپنا مخصوص ہنکار بھرا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ اتنی آسانی سے مان جائیں گی۔ دادو، پاورفل سے رشتہ داری ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ کل کی پبلک میٹنگ کیوں کینسل ہوئی؟ اس ایریا میں کل 2 شادیاں ہیں، بھیڑ ہٹ جائے گی۔ اور موضوع بدل گیا تھا۔ وہ اٹھتے حواس سنبھالتی کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچی۔ میں کیسے بھول گئی کہ اس گھر کی ترجیح ہمیشہ سیاسی فائدہ ہوتی ہے۔ وہ نڈھال سی بستر پر ٹک گئی۔ میں کیسے بھول گئی تھی، اس فیملی کا ہر ممبر نانا جان کی بچھائی بساط کا مہرہ ہے جو ان کی انگلیوں کے اشارے پر حرکت کرتا ہے۔ لیکن اس حد تک اسے یہ خیال ہی شرمندہ کر رہا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بال پیچھے کیے۔ اسی انداز میں پرسوچ سی بڑی دیر تک رکی رہی۔ لیکن میں اس ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کرتے فیصلہ کن انداز میں خود کو باور کروایا۔
نانا جان سے نہیں، مجھے آبشار سے بات کرنا ہوگی۔ اس شادی کے پیچھے اسی کا دماغ اور پلان ہے۔ ساری رات سعد کا چہرہ بار بار تصور میں ابھرتا رہا اور وہ کروٹیں بدل بدل کر آبشار سے بات کرنے کا طریقہ سوچتی رہی، جس سے اسے علم بھی نہ ہو کہ وہ اصل بات جان گئی ہے اور شادی بھی کسی طرح ٹل جائے۔ اگلی صبح وہ خاقان نیازی کے دفتر میں تھی۔ وہاں سب اس کے لیے انجان تھے، لیکن وہ کسی کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اس کا استقبال بڑے احترام سے ہوا۔ ویسے بھی اس کی شخصیت ایسی پروقار تھی جو سلوک میں اپنے لیے احترام اور احتیاط کا مطالبہ کرتی تھی۔ پوچھنے پر اسے آبشار کا کمرہ بتا دیا گیا۔ اس نے دستک دی اور اندر سے ملی اجازت کے بعد شیشے کا وزنی دروازہ پوری قوت سے دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز پر لیپ ٹاپ پر نظر جمائے آبشار نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سوری، میں انفارم کیے بنا آ گئی۔ اس نے انگلیوں سے بال شانے سے پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آبشار نے فوراً ہی حیرت پر قابو پا لیا۔ کبھی اس سے بات نہ کرنے والی آج خود چل کر اس کے دفتر آئی تھی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، پہلے بیٹھو تو۔ اس کی اردو بھی ایکسنٹ زدہ تھی۔ تھینک یو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کا شیفون کا دوپٹہ فرش پر جھول رہا تھا۔ ایک فیور چاہیے آپ سے، اس نے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شیور۔ آبشار نے پچھ سے پیٹھ ٹکا کر کرسی ذرا گھمائی۔ وہ اس کی آمد اور بات کا مزہ لے رہا تھا۔ نانا جان کے لیے آپ کی بات سب سے اہم ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں کنونس کریں کہ شادی کچھ وقت کے لیے آگے بڑھا دیں۔ آبشار سوچ رہا تھا اور اسکول اور فاؤنڈیشن کے لیے کچھ مدد مانگنے آئی ہے، لیکن جو بات اس نے کی وہ اس کے گمان سے پرے کی تھی۔ اس کے لیے یہ خیال ہی محال تھا کہ کوئی اس کے بنائے منصوبے سے انحراف کرے، اور پھر یہ تو سحر تھی، محض ایک مورا جسے وہ کارآمد بنا رہا تھا۔ یہ سب اتنا جلدی اور اچانک ہوا ہے کہ میرے کئی کام اس وجہ سے ادھورے رہ جائیں گے یا لیٹ ہو جائیں گے۔ آبشار کوہنیاں کرسی پر رکھے انگلیاں آپس میں پھنسا کر دونوں ہتھیلیوں کا پلسا بنائے منہ کے آبشار کوہنیاں کرسی پہ ہتھے پر رکھے انگلیاں آپس میں پھنسا کر دونوں ہتھیلیوں کا پلسا بنائے منہ پر رکھے چپ اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے ہی پل خاموشی سے آگے سرک گئے۔ آپ چاہیں تو نانا جان سے کہہ دیں کہ میں کچھ وقت چاہتی ہوں، لیکن کنونس ضرور کریں کہ شادی نیکسٹ ایئر یا اکتوبر کے بعد رکھیں، تب تک میں بھی سارے کام وائنڈ اپ کر کے فری ہو جاؤں گی۔ اس نے اٹھنے کی تیاری کرتے بیگ شانے پر ڈالا۔ ہم سب یہی ہیں، شادی کچھ آگے بڑھ جائے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، میں امید رکھوں نا؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ شیور۔ آبشار نے سر ہلایا۔ اسکول سے آئی تھی اس لیے زیادہ دیر رک نہیں سکتی۔ تھینک یو۔ جواباً وہ سیدھا ہوا اور دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر مسکرایا۔ اسکول اور فاؤنڈیشن میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ الحمدللہ، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ گڈ۔ وہ اس بار جیسے کھل کر مسکرایا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی آبشار نے تنے چہرے کے ساتھ فون لگایا، لیکن دوسری طرف خاقان نیازی نہیں تھے۔ واپس اسکول آ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اس نے عقل مندی سے مسئلہ سلجھا لیا ہے۔ الیکشن کا وقت گزر جانے تک شادی نہ ہو، یہی اس کا حل تھا۔ اس کے دل میں شادی سے انکار کا خیال نہ آیا تھا۔ اگلے دن وہ اسکول پہنچی بھی نہیں تھی کہ آپا کا فون موصول ہوا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ اسکول میں بنا اطلاع دیے معائنے کے لیے آفیسر آئے تھے، تو اس میں اتنا ڈرنے اور گھبرانے والی بات کیا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ کسی ایجنڈے کے تحت آئے ہیں سحر، وہ بتاتی گئی، اور سحر کو پہلی بار لگا وہ کسی مصیبت میں پھنس رہی ہے۔ وہ اسکول پہنچی تب تک وہ سب کو لتاڑ کر، ڈانٹ کر اور اسکول کی خراب کارکردگی پر سوال اٹھا کر جا چکے تھے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں اپنی رپورٹ کا متن انہیں سمجھا دیا۔ ان کے سارے اعتراض غیر ضروری بلکہ جبری تھے۔ انہیں یا تو ہم سے اچھی خاصی رقم چاہیے رشوت میں، یا پھر کسی دشمن کی سازش ہے۔ رشوت؟ اسے سن کر ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس طرح کے فضول اعتراضات اور غلطیاں نکالنے کا مقصد 100% ہی ہوتا ہے۔ میڈم آپ بے فکر رہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی خود ہی رابطہ کرے گا یا کسی کے ذریعے میسج دے گا کہ اسے کتنا چاہیے۔ نائب پرنسپل نے اس کی ڈھارس بندھانی چاہی، لیکن رشوت؟ وہ آج تک شفافیت سے سارے کام کرتی آئی تھی، اس کے لیے بدعنوانی کا خیال ہی خوفزدہ کرنے والا تھا۔ انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ابھی سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے ہمیں صرف نوٹس بھیج دیا جائے
یا کوئی پینالٹی لگا دی جائے، یا پہلی بار ہے اس لیے تنبیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ ابھی سے انتہائی باتیں نہ سوچیں۔ اسکول کی سب سے عمر رسیدہ سلطانہ مس نے سب کو تسلی دی۔ ان کی بات اس کے دل کو بھی لگی۔ 2 دن تک کوئی فون نہ آیا، نہ نوٹس۔ وہ اسکول کی طرف سے مطمئن ہوئی ہی تھی کہ اس کے دفتر کا کلرک انکم ٹیکس نوٹس ہاتھ میں لیے آیا۔ میڈم، اسکول کا انسپیکشن اور اب یہ نوٹس۔ اگر خبر اخبار تک پہنچ گئی تو بہت بدنامی ہوگی۔ کچھ دن پہلے جتنی تعریفیں ہو رہی تھیں، اس سے زیادہ لوگ ہمیں نام رکھیں گے۔ وہ اس افتاد پر ہکا بکا تھی۔ سی اے اور فائنینشیل ایڈوائزر اسے یقین دلا رہے تھے کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ معمول کا نوٹس ہے اور جانچ کے بعد انہیں کلین چٹ مل جائے گی۔ لیکن 2 دن بعد جب سادہ لباس اور عام حلیے والے 3 افراد نے اس کے دفتر پر ریڈ کی تو صحیح معنوں میں اس کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے۔ دفتر میں سب اسے اپنے نانا کو فون لگانے کا کہہ رہے تھے، مگر اس نے آج تک ایسے کسی کام میں ان سے مدد نہیں مانگی تھی، تو پھر اسے یقین تھا کہ اس میں کوئی فریب یا جرم نہیں کیا۔ لیکن شام میں اسے اپنے سی اے کی بات سن رہ گئی تھی۔ میڈم، یہ ہراسمنٹ یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ جیسے ڈاکیومنٹس وہ دکھا رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ یہ کسی کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے ضرور آپ کی فیملی کا کوئی سیاسی دشمن ہے جسے ہماری شہرت اور اچھے کام برداشت نہیں ہو رہے۔ وہ جھوٹے سچے الزام اور انکوائری سے یہ فاؤنڈیشن اور اسکول بند کروانا چاہتے ہیں۔ جب یہ وار ہی سیاسی ہے تو اس کا سیاسی جواب آپ کے نانا ہی انہیں دے سکتے ہیں۔ وہ یہ فیصلہ کر کے گھر آئی تھی کہ خاقان نیازی سے سلسلے میں تفصیل سے بات کرے گی کہ پورچ میں ہی آبشار ٹکرا گیا اور یہ گتھی سلجھ گئی۔ اسکول اور فاؤنڈیشن میں سب خیریت ہے؟ اس کے الفاظ سے زیادہ واضح اس کی شکل پر پھیلا معنی خیز تبسم اس کی سمجھ کا دروازہ کھول گیا۔ یہ بلیک میل تھا، دھمکی، یا اس کے انکار کے نتیجے کا ٹریلر؟ وہ اسے ٹھیک ہے کہتی کمرے میں تو آ گئی، لیکن اب جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکرا رہی تھی۔ فاؤنڈیشن بند ہو جائے، اس کے امدادی کام بھی تو اتنا نقصان نہیں ہونا تھا جتنا اسکول بند ہونے سے ہوتا۔ خاص طور پر لڑکیوں کو تو اسی بستی والے اسی اسکول میں پڑھا رہے تھے اور وہاں سب مفت میں مل جاتا تھا، جو خواب اس نے اور آپا نے ہی نہیں دیکھے تھے، انہوں نے خواب اسکول میں آنے والے ہر بچے میں تقسیم کر رکھے تھے۔ یہ فاؤنڈیشن اور اسکول نانوں نے اپنے بیٹے کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر شروع کیا تھا، جو اب ان کے لیے صدقہ جاریہ تھا۔ وہ کیسے اسے بند ہونے دیتی؟ میں پاپا سے بات کروں، اسے خیال آیا، لیکن وہ کیا مدد کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ایک بڑی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے پاپا اور ددیال والے سیاسی لوگ نہیں تھے، لیکن جو آبشار نے پلان کیا ہے وہ سب قطعی نہیں کر سکتی۔ الیکشن لڑنا، اور وہ بھی اس طرح نہیں۔ اسے سوچ کر ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ کس کے پاس جائے، کس سے مشورہ کرے؟ آپا اور پاپا کے علاوہ اسے کوئی اور یاد نہ آیا، اور ان دونوں سے مشورہ اسے مناسب نہ لگ رہا تھا۔ اس طرح وہ انہیں بھی مشکل میں ڈال دے گی۔ ہر کوئی خاقان نیازی سے ڈرتا تھا۔ آبشار کیا ہے، مکر جائے گا۔ اس کے پاس ثبوت بھی نہیں تھا جو ان نوٹسوں اور ریٹ کو اس سے جوڑتا۔ میں سعد سے بات کروں، وہ خود ہی انکار کر دے تو مسئلہ ہی ختم۔ ہاں، یہ ٹھیک ہوگا، لیکن کہوں گی کیا؟ معذرت کر لوں گی، کہوں گی مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی، یا ہماری فیملیز میں جیسے تعلقات ہیں اس کے پیش نظر ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہی وہ میٹھے سے احساس جو اس سے منسوب ہوئے تھے، یہ وقت انہیں اہمیت دینے کا نہیں تھا۔ اس نے اسی وقت بیگ سے اس کا کارڈ نکالا اور انگریزی میں پیغام لکھا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ سوال کے آخر میں اس نے اپنا نام لکھا تھا۔ دوسری طرف فوراً پیغام دیکھا نہیں گیا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے بےقراری سے پیر ہلا رہی تھی۔ جب 2-3 منٹ تک بلیو ٹک نہیں آئی تو وہ پیچھے بستر پر گر گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے جانے کتنی دیر اسی وضع میں لیٹی رہی تھی کہ پیغام کے مخصوص اشارے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کب اور کہاں؟ انگریزی میں لکھے 3 لفظ دیکھتے ہی اس کے اندر سکون اتر آیا۔ اسے جگہ اور وقت بتاتے ہوئے اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ خود انکار یا اقرار کیے بنا اسکول اور فاؤنڈیشن بچا لے گی۔ ساتھ ملاقات کے سوال پر حیران ضرور ہوا، لیکن اب چند دن بعد ان کی شادی ہونا تھی تو نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ درخشاں کے حامی بھر لینے کے بعد اس کے اندر جتنے وسوسے اور اندیشے تھے،
کوئی خوبصورت خیال آہستہ آہستہ انہیں پیچھے دھکیل رہا تھا۔ وہ ماننے لگا تھا کہ اتفاق یوں ہی نہیں ہوتے، بلکہ یہ بھی قسمت کا لکھا ہوتے ہیں۔ اسکول کا سویٹ اسٹوری سے رابطہ، کیک بھولنا، وہ آگ، ان کی ملاقات، اخبارات، ٹی وی چینلز، یہ سب شاید اسی انجام کی تمہیدیں تھیں جو درخشاں اور حقان نیازی نے ان کے لیے چنا تھا۔ کیفے کے پرفسوں ماحول میں سحر کا انتظار کرتے، اس کے ہونٹ گاہے گاہے ایک حسین تبسم میں ڈھل رہے تھے۔ ہیل کے ٹک ٹک پر اس نے فون سے سر اٹھایا اور سحر کو آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے قریب آ کر سلام کیا۔ جواب دیتے ہی سعد نے اس کے لیے کرسی پیچھے کی۔ تھینک یو۔ وہ بیٹھتے ہوئے نروس تھی۔ سعد اپنی کرسی پر واپس آ گیا۔ سی گرین اور سفید ٹراؤزر اور کرتے پر اس کا مخصوص انداز میں شانوں پر پھیلا دوپٹہ، سیدھی مانگ کے دونوں جانب سے بالوں کی آبشار سا اس کے کندھے اور پشت پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے کان میں سفید چھوٹے سے ڈینگلیئرز چمک رہے تھے۔ گلابی چہرے پر پہلی بار اس نے کسی لڑکی کے لائنر کو اس قدر قریب اور توجہ سے دیکھا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ اس کی لپسٹک ہمیشہ ہلکے رنگوں کی ہوتی تھی۔ وہ خاص چیز جو اس کے چہرے میں تھی، وہ اب تک اسے نام نہ دے پایا تھا۔ سحر نے اپنا پرس میز پر رکھا، پھر اسے دیکھا۔ بغور اسے دیکھ رہا سعد مسکرایا۔ یہ ڈنر کا وقت ہے اور آپ نے مجھے کیفے میں بلایا ہے۔ سحر نے گڑبڑا کر چاروں طرف دیکھا۔ ڈنر کے وقت بھی وہاں خاصی بھیڑ جمع تھی۔ سوری، اگر یہ آپ کے ڈنر کا وقت تھا، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ آپ چاہیں تو قریب ہی ریسٹورنٹ بھی ہے۔ کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم ہم ڈنر ہی کریں گے۔ وہ بڑے انداز سے مسکرایا۔ سحر کے اندر ملال سر اٹھانے لگا۔ وہ ان کے اس تعلق کی بنا پر یہ لطیف مذاق اور گفتگو کر رہا تھا جو وہ ختم کرنے آئی تھی۔ وہ جواباً جس طرح مسکرائی، اس پر سعد ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ آپ نے جس مقصد کے لیے ملنے کے لیے کہا تھا، پلیز کھل کر کہیں۔ تبھی پیرا آ گیا۔ سعد نے اسے پوچھا اور دونوں کے لیے صرف کافی لانے کو کہا۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کا بایاں پیر مسلسل ہل رہا تھا۔ سعد کو صورتحال کے سنگین ہونے کا اندازہ ہوا۔ جو بھی بات ہے آپ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ سحر نے اس مہربان ہستی کو دیکھا جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خیال نے اس کے اندر بڑے خوش رنگ خواب جگا دیے تھے۔ اس جاذب چہرے پر پہلی نگاہ سے ہی اسے ایک تسلی و ڈھارس نظر آئی۔ اب بھی اسی تاثر کا اثر تھا کہ اس نے ہاتھ گود میں سے اٹھا کر میز پر رکھے اور تھوڑا آگے جھکی۔ ہیلو، واٹ اے سرپرائز! اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے پیچھے سے آبشار کی بشاشت بھری آواز گونجی۔ اس نے آگے آ کر سعد کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سعد نے کھڑے ہو کر اسے مصافحہ کیا۔ آپ بھی جوائن کریں ہمیں۔ رسمی حال احوال کے بعد سعد نے کرسی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے دعوت دی۔ آپ دونوں کی ڈیٹ میں میرا تھرڈ وہیل بننے کا کوئی ارادہ نہیں؟ اس نے سحر کو دیکھ کر انگریزی میں کہا۔ اپنے فرینڈز کے ساتھ آیا تھا۔ آپ دکھائی دیے تو سوچا ہائے ہیلو کر لی جائے۔ آپ دونوں کنٹینیو کریں، میں چلتا ہوں۔ جانے سے پہلے اس نے سحر کو پکارا۔ سحر! وہ اسے دیکھنے لگی۔ مسٹر ترپاٹھی نے فون کیا تھا۔ اس نے فاؤنڈیشن کے سی ای او کا نام لیا۔ میں نے انہیں یقین دلایا ہے، شادی ہو جائے پھر سارے میٹر سیٹل ہو جائیں گے۔ کچھ بند نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، بس تب تک تھوڑا برداشت کر لیں۔ اس نے یوں سکون اور یقین دہانی والے لہجے میں بات کی جیسے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، اور انہیں خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ سحر کو پہلی بار آبشار سے خوف محسوس ہوا۔ سعد نے اسے دروازے سے باہر نکلتے دیکھنے کے بعد اپنی کرسی سنبھال لی۔ اسکول اور فاؤنڈیشن میں کوئی ایشو ہوا ہے؟ آبشار کی باتوں پر اس نے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، اسمال پرابلمز تو ہوتی ہیں پھر حل بھی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اسے بھنک بھی پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ گڈ، آپ کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس نے مکمل توجہ اس پر مرکوز کی۔ سحر کا دل چاہا رو دے۔ میں بس آپ کے خیالات جاننا چاہ رہی تھی کہ ہماری فیملیز اتنے سال ایک دوسرے سے دور رہی ہیں اور پھر یوں اچانک ایک دم سے اتنا بڑا فیصلہ۔ اوہ، تو یہ بھی میری طرح ان خیالات سے دو چار ہیں؟ سعد نے سوچا۔ آپ ڈیسٹنی پر یقین رکھتی ہیں نا، بس اسے وہی سمجھیں اور زیادہ نہ سوچیں۔ وہ اس سے وہی ساری تسلیاں دیتا رہا جو اب تک خود کو دے رہا تھا، اور اس کی خوش گمانیوں پر سحر کا دل رونے لگا۔ آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلے تو سعد نے پیشکش کی۔ میں ڈرائیور کے بنا گھر سے نہیں نکلتی۔
اس نے پارکنگ میں کار سے ٹیک لگائے کھڑے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، تو پھر ڈنر کے لیے میں انوائٹ کروں یا آپ بلائیں گی؟ شادی کی ڈیٹ اتنی نزدیک ہے کہ اب ہم شاید اسی دن ساتھ ڈنر کریں۔ اس نے اپنی حقیقت قبول کر لی تھی۔ سعد اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ چلتی ہوں، آنے کے لیے اور کافی کے لیے شکریہ۔ سعد نے بس سر ہلایا اور جانے لگی تھی کہ اس نے پکارا، سحر! وہ رک کر پلٹی۔ باقیوں کے متعلق میں دعویٰ اور وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے لیے کہوں گا، آپ مجھ پر مکمل اعتماد کر سکتی ہیں۔ اس نے ذرا سا وقفہ لیا۔ مجھے اپنے ساتھ سمجھے۔ وہ تسلی اور تفصیل جو اس کے چہرے پر نظر آتی تھی لفظوں میں ڈھل گئی تھی۔ تھینک یو۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ اس نے تیزی سے گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے سعد کو لگ رہا تھا اس نے جس بات کے لیے بلایا تھا وہ بات نہیں کی۔ پھر اس نے سر جھٹک کر خود کو سرزنش کی۔ وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہا تھا۔ 7 ستارہ ہوٹل میں منعقد ایک چھوٹی تقریب میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی اور اسی دن ان کی شادی کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ تقریب میں اس کے پاپا بیوی بچوں کے ساتھ آئے تھے۔ ماما نے اسے فون پر مبارکباد دی تھی۔ پاپا کی طرف والی اس کی کزن دوستیں بھی موجود تھیں۔ سعد کے دونوں چچا بھی اپنے خاندان کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ اگلے دن کے اخبارات میں پیج 3 پر ان کی تصاویر تھیں۔ سحر نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے بدترین حالات کے لیے سوچ رکھا تھا کہ ان کے لیے الیکشن لڑے گی، لیکن سعد پر الزام والی بات کسی صورت نہیں مانے گی اور اس پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو باپ سے بات کرے گی۔ باپ کا سوچ کر اس کی ہمت بڑھ جاتی تھی۔ اسے یقین تھا وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، مگر اسے مشکل میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سعد جتنا درخشاں کے دل کا حال اور مقصد جاننے کی کوشش کرتا، اتنا الجھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ خود کو دلاسا دیتا کہ وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے۔ ہر بات میں سازش اور درپردہ محرک تلاش کرنا ٹھیک نہیں۔ وقت اور حالات کے ساتھ لوگ بدل بھی تو جاتے ہیں، اور یہی خاقان نیازی اور درخشاں کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنی ساری خام خیالیوں اور خوش فہمیوں کے ساتھ وہ سحر کی ہمراہی ملنے پر دل سے خوش اور پرجوش تھا۔ پورے تام جھام اہتمام اور نمائش کے ساتھ بالآخر ان کی شادی ہو گئی۔ اس گرینڈ شادی میں سحر کی ممی بھی 3 دن کے لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئی تھیں۔ نایاب بیگم زیادہ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھیں۔ انہیں چند گھنٹوں کے بعد ہی گھر واپس آنا پڑا، اس لیے جب وہ دولہا دلہن گھر پہنچے تو درخشاں نے کمرے میں جانے سے پہلے انہیں ماں سے ملنے کی ہدایت دی۔ وہ دونوں ساتھ ہی ان کی دعائیں لے کر کمرے سے نکل رہے تھے کہ انہوں نے سعد کو روکا۔ 2 منٹ بیٹا، بات سن لو۔ سحر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ دروازہ چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ جی ماما۔ وہ کچھ جزبزتی تھی، لیکن بیٹے کو آگاہ کرنا بھی ضروری لگ رہا تھا۔ درخشاں نے ایسا کچھ کہا تو نہیں ہے، لیکن تم تو ہسٹری سے واقف ہو۔ نئے سفر میں یہ خیال بھی ساتھ رکھو کہ یہ مختصر بھی ہو سکتا ہے۔ سعد کے سینے میں درد کی ایک لہر اٹھی، جس کی تکلیف دبا کر اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی اور سر ہلا دیا۔ تو اس کی خوش گمانیاں غلط تھیں، اور یہ بات پتہ چلی تو کب؟ خیال رکھوں گا ماما، اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ راہداری میں رکی سحر تیزی سے سعد کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ سحر کمرے میں آ کر دم بخود رہ گئی۔ کمرہ بے پناہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید سرخ گلاب اور ذرا دیر پہلے سنی نایاب بیگم کی بات، جذبات ایک دم بدل گئے۔ وہ تو خود اسکول بچانے اس کھیل کا حصہ بنی تھی، مگر شاید اس کے اندر کہیں یہ ہلکی سی خوشی اور خوش گمانی تھی کہ ادھر بجا سعد کی خواہش ہے تو ہم دونوں ہی صرف مورے ہیں۔ اچانک ایک اداس سی پری نے کمرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ دیا۔ سعد اندر آیا تو وہ دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ دلہن تھی، بے انتہا حسین دلہن، جس کی سج دھج اور عروسی لباس پر چھوٹا موٹا خزانہ نہ بھی لٹا ہوتا تب بھی وہ اسے اتنی ہی اچھی لگتی جتنی اس سمے لگ رہی تھی۔ صرف 2 منٹ دیں، ایک انتہائی امپورٹنٹ کام یاد آیا ہے، ابھی آیا۔ اس نے اسٹڈی کے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ جذبات کی ایک یلغار تھی کہ تنہائی ضروری تھی۔ جی، اس نے مسکراتے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ اسٹڈی میں آ کر وہ میز پر دونوں ہاتھ ٹکا کر جھکا۔ افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس منظر نامے میں درخشاں کے ماضی کو اتنا ڈاؤن پلے کیوں کیا۔ وہ ناراض تھا کہ دل کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں دی۔ وہ دکھی تھا کہ دروازے کی دوسری طرف خوابوں خواہشوں بھری ایک ہستی اس کی منتظر تھی۔
وہ جبڑے بھیچے کتنی ہی دیر سر جھکائے اس وضع میں کھڑا رہا۔ اپنی رفتار سے آگے سرکتے وقت کا احساس ہوتے ہی وہ سیدھا ہوا۔ شیروانی کے اوپری 2 بٹن کھولتے اس کا ذہن سیاہ سلیٹ جیسا خالی تھا۔ اپنا ہر کردار خوبی اور ذمہ داری سے نبھانے والا سعد اس نئے کردار کو خوبی اور ذمہ داری سے کیسے اور کیوں نبھائے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے تبسم چہرے پر سجایا اور دروازہ کھولا۔ سحر اسی جگہ کھڑی تھی۔ ارے آپ اب تک وہیں کھڑی ہیں؟ اس کی حیرت بناوٹی نہیں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جہازی سائز میں سحری کے پاس آ کر کنارے پر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی نایاب آنٹی کی بات سن لی تھی، اس نے سادگی سے کہا اور سعد کو ندامت نے گھیر لیا۔ وہ آہستہ خرامی سے آگے آیا۔ سحر کہہ رہی تھی، ایسی ہی ایک بات میں نے اپنے گھر میں بھی سنی تھی۔ سعد کو جھٹکا لگا، جس کا مطلب تھا ایک وقت کے بعد مجھے واپس بلا لیا جائے گا۔ یک بیک سعد کے ذرا دیر پہلے والے سارے خیالات کہیں پیچھے چلے گئے۔ یہ شادی ان کے کسی پلان کا حصہ ہے۔ وہ طارق بھائی کی ڈیتھ کی طرح اب ان کی بیوہ کو یوز کرنے والے ہیں، انہیں ہرٹ کریں گے۔ وہ اب اس کے قریب آیا۔ اس کے جملے سے اس کا غصہ، افسوس اور پریشانی مترشح تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار سحر کو بے اعتباری دکھائی دی۔ ایسا دکھ اسے ابشار اور نانا جان کی بات سن کر بھی نہیں ہوا تھا جو اس نے اس وقت محسوس کیا، اور یہ توقعات کا فرق تھا۔ کچھ پلان تو ضرور ہوگا، بہت لوگ ہرٹ ہوں گے، صرف آپ ہی نہیں، آپ، میں اور آپ ہی کیسے ہرٹ ہوں گی؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ سب کچھ سچ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، بلکہ وہ کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن نایاب کی بات اور سعد نے اسٹڈی میں جا کر جو اسے سوچنے کا موقع اور وقت فراہم کیا تھا، یہ گفتگو اس کا نتیجہ تھی۔ میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ یہ شادی دونوں جانب سے عارضی ہے۔ آپ جو بھی جانتی ہیں پلیز مجھے بتائیں تاکہ میں آپ ہی کو بچا سکوں۔ سعد کے اصرار پر اسے جھوٹ کہنے اور چھپانے پر ندامت نے آ گھیرا، لیکن وہ سب کچھ سچ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسکول بچانا تھا تو سعد کو بھی دھوکہ دینا ضروری تھا۔ اس وقت میں اتنا جانتی ہوں جو آپ سے کہا، سحر کے جواب نے اسے مایوس کیا تھا۔ پل بھر میں ہی اس کے ذہن میں کتنے خیال آ کر گزر گئے، جن میں بدترین اس شادی اور گھر میں سحر کا کردار مشکوک ہوا تھا۔ کیا میں اپنے جذبات میں اندھا ہو گیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ آپ میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسے چپ اور پرسوچ سا دیکھ کر سحر گویا ہوئی۔ مجھے رشتہ طے ہو جانے کے بعد اس بات کا علم ہوا کہ انہیں اس شادی سے کچھ اور چاہیے۔ میں نے شادی ٹالنے کی کوشش بھی کی، لیکن ناکام رہی۔ اس گھر کے کسی فرد کے لیے میرے دل میں رنجش یا کوئی برا خیال نہیں۔ یہاں رہتے ہوئے میں پوری کوشش کروں گی کہ میری وجہ سے کوئی ایشو نہ ہو، کوئی ہرٹ نہ ہو۔ اگر میں نے نایاب آنٹی کی بات نہ سنی ہوتی تو آپ سے یہ سب بھی نہ کہتی۔ مجھے تب سے یہ گلٹ مارے جا رہا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ فریب کرنا ہے، لیکن آنٹی کی بات سے لگا ہم دونوں ہی دوسروں کے فیصلے نبھا رہے ہیں، ان کی پلاننگ کا حصہ ہیں، اور ہماری کمزوری یا مجبوری ہے کہ ہم سمجھدار، خود مختار ہوتے ہوئے بھی اس وقت ایک ساتھ اس کمرے میں موجود ہیں۔ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں جس کے پٹواری 2 الگ ہاتھوں میں ہیں۔ ہمیں جتنا وقت بھی ساتھ گزارنا ہے اچھے دوستوں کی طرح گزار لیتے ہیں، اور وقت آنے پر اپنے اپنے راستے ہو جائیں گے۔ وہ آگے کی بات مکمل کرنے کے لیے اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ ان نگاہوں کا مفہوم اور پیام سمجھ رہا تھا۔ مجھے صرف آپ ہی کی ایموشنل اینڈ فزیکل سیفٹی کی فکر ہے، سعد نے دھیرے سے کہا۔ میری طرف سے آپ یقین رکھیں، وہ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ اب وہ حد درجہ تشویش میں تھا کہ شادی کے پیچھے درخشاں کا کیا مقصد ہے جو نایاب بیگم نے اسے خبردار کیا۔ ان کا مزاج یہ نہیں تھا کہ وہ اسے بہو یا بھابھی بنا کر اس پر ظلم ڈھایا کرے، اسے قید کر کے خاقان نیازی سے بدلہ لینے کا سوچے، مگر اس لمحے اسے سب کچھ ممکن لگ رہا تھا۔ اب وہ درخشاں اور سحر دونوں کے لیے فکر مند تھا۔ اپنے خیال میں الجھا وہ بے دہانی میں مسحری پر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ خیالوں میں کھویا رہا، اور سحر بھی اسے اور کبھی ادھر ادھر دیکھتی رہی، اس کے کچھ کہنے کی منتظر رہی۔ جب اس کے دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش میں چوڑیوں نے شور مچایا تو اس نے چونک کر ساتھ بیٹھی دلہن کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک نارمل شادی ہے،
ان دونوں کے درمیان بمشکل 1-1.5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ سحر کا دل بری طرح شور مچانے لگا۔ اسے اچانک کمرے کے مہکتے دھڑکتے خوابناک ماحول میں شامل کسی کی تمنائیں بڑی شدت سے محسوس ہوئیں۔ اگر میری خیر خواہی کی خواہش میں مما نے مجھے روکا نہ ہوتا۔ اپنی لغزش کا احساس ہوتے ہی وہ رک گیا۔ اب یہ باتیں جتنی بے معنی تھیں اتنی ہی تکلیف دہ بھی۔ سحر کا سر جھک گیا۔ آپ کمفرٹیبلی ادھر سو جائیں، میں اسٹڈی میں ہوں۔ وہ اٹھا اور ملحقہ کمرے کا دروازہ کھول کر غائب ہو گیا۔ 2 آنسو سحر کے گالوں پر ڈھلک آئے۔ سب کا وہی معمول تھا۔ درخشاں کا رویہ بہت زیادہ گرم جوشی والا نہیں تو سرد اور روکھا بھی نہیں تھا۔ نایاب بیگم جیسے دم سادے سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے شادی سے پہلے بھی درخشاں سے پوچھا تھا کہ کیا سوچ کر وہ یہ شادی کروا رہی ہیں۔ درخشاں نے انہیں دوست کو قریب اور دشمن کو قریب تر رکھ والا جواب دے کر مطمئن کرنا چاہا، لیکن نایاب بیگم کی فکر کم نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ سعد کو خبردار کر دیا جائے۔ سب معمول کی طرح روز اپنے کام پر جا رہے تھے۔ درخشاں کی واپسی کا کوئی طے شدہ وقت نہیں تھا۔ کبھی کبھی ایمرجنسی کے لیے انہیں رات کے کسی وقت اسپتال جانا پڑتا، اس لیے ان کا ڈرائیور بنگلے کے کوارٹرز میں ہی رہتا تھا۔ خاقان نیازی نے جہیز میں اس کی کار اور ڈرائیور ساتھ بھیجا تھا، جسے درخشاں نے بڑے پیار سے لوٹا کر نئی کار اور نئے ڈرائیور کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ ایک ساتھ ناشتہ کرتے اور پھر اپنی اپنی راہ لیتے۔ گھر میں پرانے قابل بھروسہ ملازمین تھے، کچھ دن رات وہیں رہتے تھے اور چند ایک کام کے اوقات مقرر تھے۔ شام کے وقت سحر ہی سب سے پہلے گھر آتی تھی، ایسے میں کبھی کبھار اسے انم سے ملاقات اور لمبی گفتگو کا موقع مل جاتا۔ انم نے ہی اسے چھت پر بنا گیزبو دکھایا تھا۔ سفید گنبد جیسی چھت کے نیچے کین کا صوفہ کرسیاں ماہ بتائی رکھے تھے۔ چاروں جانب سفید خوبصورت ستونوں کے بیچ یہ حصہ دھوپ اور بارش سے محفوظ تھا۔ آس پاس پودے اور بڑے بڑے آرائشی گملے اور صراحیاں تھیں۔ یہ چھت کا بڑا خوبصورت حصہ تھا۔ وہاں کشن کے ساتھ صوفہ تھرو، ٹشو باکس، مچھر مارنے والا اسپرے اور پنکھا اس بات کا ثبوت تھے کہ کوئی خاصا وقت وہاں بتاتا ہے۔ سعد اور وہ صبح ایک ساتھ کمرے میں تیار ہوتے تھے کہ اسٹڈی میں آئینہ نہیں تھا۔ اس وقت کی جلدی اور افراتفری میں چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے رہتے، کبھی وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے تو کبھی ان کے ہاتھ، کبھی سحر اسے گھڑی تھماتی تو کبھی وہ پرفیوم۔ ان کی سوری تھینک یو ہنسی اور تبسم سے کمرے کی رونق بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ ہی ناشتے کی میز پر آتے اور آگے پیچھے گھر سے نکلتے تھے۔ شام میں گھر آنے کے بعد وہ نایاب بیگم کے ساتھ لان میں چائے پیتی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی، اکثر طارق ماموں کے متعلق پوچھتی۔ کبھی وہ خود ہی انہیں سعد کا بچپن اور درخشاں کی مشکلات سنانے لگ جاتی۔ درخشاں پھر اس کی فاؤنڈیشن کے ساتھ امدادی کیمپ لگانا چاہ رہی تھی۔ ساتھ وہ اکثر رات کے کھانے پر بھی کبھی رشتہ داروں کے یہاں تو کبھی ایک دوسرے کے دوستوں کی طرف مدعو ہوتے۔ شادی کے بعد وہ کبھی ایک دن بھی گھر نہیں گئی تھی۔ وہاں سے بھی کوئی فون یا بلاوا نہیں آیا۔ باپا معمول کی طرح اس سے رابطے میں تھے۔ چھت پر آیا سعد، اسے سامنے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کرسی کے اوپر پیر موڑے ارد گرد سے بے نیاز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ واپس سیڑھیاں اترنے کا سوچ رہا تھا کہ سحر نے اسے دیکھ لیا اور جھٹ پیر نیچے کر کے سیدھی ہوئی۔ سعد مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ ضرور یہ جگہ انم نے بتائی ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ جی، اس نے ہلکی سی خجالت سے کہا، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ اس وقت مختلف حلیے میں تھی۔ تیل لگے بال کیچر میں اونچائی پر بندھے تھے۔ شب خوابے کے لباس میں دوپٹے کے بغیر، خالی کان، خالی ہاتھ اور صاف شفاف چہرہ لیے وہ اسے پہلی بار بڑی گھریلو سی لگی۔ نہیں، مجھے ہی خیال نہیں رہا کہ کل چھٹی ہے تو آپ بھی یہاں آ سکتے ہیں۔ اس نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھی۔ سعد نے سروقت دیکھا۔ وہ کسی خاتون کی آپ بیتی تھی۔ سوری، مجھے پتا ہوتا کہ آپ بھی یہاں ہیں تو ایک اور کافی لے آتا۔ کوئی بات نہیں، ویسے آپ کا مگ انٹرسٹنگ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ سعد بھی مگ پر بنے اسپنج بوب کو اپنی طرف گھما کر مسکرایا۔ یہ طارق بھائی نے مجھے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ واؤ! اس نے حیرت کے اظہار کے لیے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ نے اسے اب تک سنبھال کر رکھا ہے اور یوز بھی کرتے ہیں؟ مجھ سے تو ہر ہفتے ایک مگ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا انداز ستائشی تھا۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی اور اہم ہے، اس لیے دھیان بھی زیادہ رکھتا ہوں۔
اس نے مگ کو نہارتے ہوئے کہا۔ اور اسپنج باب آپ کا فیوریٹ کارٹون تھا؟ اب بھی ہے، وہ دھیرے سے ہنسا۔ میرے ذہن میں طارق ماموں کی بہت دھندلی یادیں ہیں۔ تھینک فلی میرے لیے ان کی کوئی یاد اب تک دھندلائی نہیں ہے۔ آنٹی اکثر ان کی اور آپ کی باتیں کرتی ہیں۔ اس نے نایاب بیگم کا ذکر کیا اور سعد کو خوشی ہوئی۔ یہ اتفاق دونوں کے بچپن اور طارق پر ایک لمبی گفتگو کی وجہ بن گیا۔ وہ دونوں جب دم سادھے اگلے حکم کے منتظر تھے اور تناؤ والی صورتحال میں انسانی فطرت سہولت اور آسانی تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں نیچے اترے تو صبح ہونے کو تھی۔ وہ اسٹڈی میں کچھ کام کر رہا تھا جب وہ دستک دیکھ کر اندر آئی۔ آپ ہمیشہ اتنا وقت ادھر گزارتے ہیں یا یہ تبدیلی نئی نہیں ہے؟ نئی نہیں ہے، اس نے جھوٹ نہیں کہا۔ وہ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر اکثر زیادہ وقت ادھر ہی گزارتا تھا۔ سوتا تو وہ ادھر ہی تھا۔ میں اکیلے بور ہوتی ہوں۔ وہ گردن گھما کر اسٹڈی کا جائزہ لے رہی تھی۔ راز کی بات بتاؤں تو میں بھی ادھر اکیلے بور ہی ہوتا ہوں۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سحر نے جائزہ ترک کر کے اس پر نگاہ دوڑائی۔ کچھ دیر کی سکوت کے بعد سعد نے کہا، تو ہم ایک ساتھ بور ہونے کا تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ سعد کی بات پر وہ مسکرائی۔ وہ پہلے ہی کٹھن مسافت طے کر رہے تھے۔ اس پر ایک دوسرے کی طرف کشش سے لڑنا بھی ایک مشقت تھی اور اب ان میں اس مشقت کے لیے توانائی کم ہوتی جا رہی تھی۔ سحر نے میز کے دوسری طرف جاتے اس کا پسندیدہ مگ اٹھایا۔ اسپنج باب کے ساتھ کافی سے بھی بوریت کم نہیں ہوتی جب دیوار کے اس طرف دلچسپی اور خوبصورتی موجود ہو تو نہیں۔ وہ صنف مخالف کے ساتھ کم ہی ایسا شوق ہوتا تھا۔ اب آپ بوریت دور کرنے کی خاطر فلرٹ کریں گے؟ سحر اس کی بات پر خاصی حیران ہوئی مگر اسے اچھا بھی لگا۔ اس میں برائی بھی کوئی نہیں، سعد نے قبول کیا۔ سحر نے اپنی چھپی سی مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ موڑ لیا۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر پڑی۔ اسے افسوس ہوا۔ کنگ سائز بیڈ کا مالک کئی دنوں سے اتنی سی جگہ میں سو رہا تھا مگر اس نے کہا کچھ نہیں۔ آپ کافی نہیں پیتی یا پسند نہیں؟ اس نے اسے جاگتے کام کرتے دیکھا تھا مگر اس وقت کوئی کپ یا مگ اس کے پاس دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ کمرے کا چکر لگا چکی تھی۔ واپس میز کے پاس آئی۔ میں بھی آپ کو ایک سیکرٹ بتاتی ہوں، اس نے رازدارانہ انداز میں کہتے تجسس کی فضا قائم کی۔ مجھے کچن کا کوئی کام نہیں آتا، چائے یا کافی بنانا بھی نہیں۔ باقی؟ اس نے یہ ایک لفظی سوال انگریزی میں پوچھا۔ بدقسمتی سے ہاں، اس نے بھی اسی زبان میں منہ لٹکا کر جواب دیا۔ تو آپ نے روبی سے کیوں نہیں کہا کبھی؟ اس نے ملازمہ کا نام لیا۔ آپ کمرے سے ہی اسے انٹرکام پر بتا سکتی ہیں۔ لیٹ نائٹ ڈسٹرب کرتے اچھا نہیں لگتا، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ سعد کھڑا ہو گیا۔ چلیں میں آج آپ کو کافی بنانا سکھاتا ہوں، اس نے میز سے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر آدھی رات کو کچن میں سعد نے کافی بنائی، اسے سکھائی اور دونوں نے لان میں بیٹھ کر پی۔ 2 دن بعد وہ دستک دے کر اسٹڈی کے اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں اسپنج باب کے علاوہ ایک اور مگ تھا۔ چیک کر کے بتائیں آپ کتنے اچھے استاد ہیں، اس نے مسکراتے مگ اس کے سامنے رکھا۔ سعد نے لیپ ٹاپ بند کر کے گویا کام ختم کر دیا۔ وہ میز کے قریب کھڑی تھی۔ شکل تو ٹھیک ہے، اس نے کافی میکر میں اسے بلیک کافی اور دودھ والی دونوں سکھائی تھیں۔ اس کے مگ میں بلیک کافی تھی۔ سعد نے مگ اٹھا کر ایک گھونٹ لیا۔ سحر نتیجہ سننے کے لیے بے صبری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سعد نے مگ واپس میز پر رکھ کر فیصلہ سنایا۔ آپ بڑی نالائق اسٹوڈنٹ ثابت ہوئی ہیں۔ سحر نے اپنا مگ بھی میز پر رکھ دیا۔ اسی لیے تو میں نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس ایک گھونٹ کے بعد اچھی کافی اشد ضروری ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا مگ لیا، پھر میز سے اپنا مگ اٹھا کر کھڑا ہوا۔ چلیں۔ اس رات انہوں نے کافی چھت پر پی۔ وہ دونوں اپنے طریقے سے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خاقان نیازی اور آبشار کیا کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے سحر نے خود ہی گھر آنا جانا شروع کیا تھا۔ کبھی ان سے سامنا ہو جاتا تو وہ عام انداز میں اس کا حال احوال پوچھ لیتے تھے، ساتھ ہی سعد کا بھی۔ وہ دونوں ہی اخبار اور ٹی وی کی خبروں پر نظریں رکھے تھے۔ سعد درخشاں کے معاملات پر توجہ دے رہا تھا۔ یہ کام دونوں ایک دوسرے کو بتائے بنا اپنے طور پر کر رہے تھے۔ اب چونکہ دونوں خاندانوں کا رشتہ ساری دنیا جانتی تھی، اس لیے اکثر تقاریب میں خاقان نیازی کے ساتھ ڈاکٹر درخشاں طارق کو بھی مدعو کیا جانے لگا تھا۔ کبھی کبھی بلا وجہ ہی اداسی اور افسردگی گھیر لیتی ہے
اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اسکول کی چھٹیاں تھیں اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی زیادہ نہیں تھے۔ آج بچوں کے لیے مفت ٹیکوں کے کیمپ کے بعد وہ گھر آئی تو تھکاوٹ کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ درخشاں کا اسپتال بھی اس کیمپ کا حصہ تھا۔ وہاں ان کا مشفق اور تعاون سے بھرپور رویہ دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا کریں گی۔ وہ کیمپ میں آنے والوں سے بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھیں، کوئی نخوت غرور نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھر میں بھی انہیں اور سعد کو دیکھتی تھی۔ سعد کی ہر چھوٹی بڑی بات سے ان کے لیے عقیدت کی حد تک محبت اور احترام چھلکتا تھا۔ ان کا رویہ بھی ماؤں جیسے استحقاق اور محبت کا مظہر تھا۔ یہ تعلق ان نانا نواسی سے مختلف تھا جن کے درمیان ایسی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ خاقان نیازی صرف ایک منچے ہوئے سیاست دان تھے جس کے لیے اپنے مطلب سے اہم کچھ نہیں ہوتا، جبکہ درخشاں ڈاکٹر ہونے کے ساتھ انسانیت کے جذبے سے چور سماجی کارکن اور محبت کرنے والی بیٹی اور بہن بھی لگتی تھی۔ پھر درخشاں کیسے اور کیوں سعد کے ساتھ یہ سب کر رہی تھی؟ اس کا ذہن الجھا تھا اور اب ایک تسلسل سے یہی سب سوچتے وہ الجھن افسردگی میں ڈھل گئی تھی۔ دور سے آتی اپنے فون کی مخصوص آواز پر وہ چونکی۔ تبھی سعد نے بتی جلائی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا جس کی آواز اب بند تھی۔ وہ سیدھی ہوئی اور پیر نیچے کیے۔ یہ تیسری کال تھی، شاید کوئی ضروری بات ہو۔ اس نے پاس آ کر فون اسے دیا۔ اس نے اسکرین پر ایک نظر ڈال کر فون بند کر کے رکھ دیا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ سعد نے پوچھا اور جس طرح سحر نے اسے دیکھا اس نے فوراً صفائی پیش کی۔ آپ بہت ڈل لگ رہی ہیں اس لیے۔ سحر کو یہ تشویش رلا گئی۔ آج جانے کیوں دل اداس ہے؟ اس نے آواز پر قابو پانے کی پوری کوشش کی۔ اور یہ اداسی کیسے دور ہوگی؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے سے دور اور بے پرواہ رہنا مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ سعد حیرت سے اس کی بدلی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ یکایک اس کے آنسو ٹپکنے لگے۔ سحر، اس نے بے اختیار ہی اس کے پیچھے بازو پھیلا کر اسے قریب کیا اور وہ زور و شور سے رونے لگی۔ سعد یوں ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی سنبھل کر الگ ہوئی۔ تھینک یو، اس نے آنکھیں اور گال خشک کرنے کے بعد کہا، اس تفشی اور تسلی کے لیے۔ اس نے سعد کو دیکھا۔ وہ بے حد قریب تھی اور اسی پل اسے اس کے چہرے کی وہ خاص اور منفرد چیز سمجھ آ گئی۔ وہ اس کے انتظار کا اختتام تھا، ایک عمر کی تلاش کا حاصل جس کے 4 حرفی نام اس لمحے اس پر منکشف ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے، وہ بس مسکرا دیا۔ ایک ساتھ رہتے ہوئے اتنی کمپینین شپ تو ہونی چاہیے۔ کچھ پل بعد اس نے سحر کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا، آپ اتنی رعایت دیں گے تو میں بہت ڈیمانڈنگ ہو جاؤں گی۔ اس نے گمبھیر فضا ہلکی کرنی چاہی۔ موسٹ ویلکم۔ وہ بڑے انداز سے مسکرایا۔ سحر جھیپ گئی۔ آپ نے ڈنر کیا تھا؟ سعد نے پوچھا۔ نہیں، جواب دیتے سحر نے پوچھا، اسے خبر ہوئی؟ اسے کیسے خبر ہوئی؟ چلیں ساتھ کرتے ہیں۔ اس بار پاپا نے ڈنر پر سعد کو بھی ساتھ لانے کو کہا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے سعد سے پوچھا اور وہ مان بھی گیا۔ جب وہ جانے کے لیے ایک ساتھ نکلے اسی وقت درخشاں آئی۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر وہ چونک گئیں۔ سامنے سے ایک ساتھ بات کرتے ہوئے آ رہے، موقع کی مناسبت سے تیار وہ ایک دوجے کے لیے بنے سے لگ رہے تھے۔ ایک نامانوس سا احساس ان کے اندر پھیل گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکیں وہ کیا اور کیوں تھا۔ اس شادی کو رضامندی دیتے ہوئے انہوں نے سعد کو کوئی ہدایت نہیں دی تھی کہ اسے سحر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مگر انہوں نے اس شادی کے ساتھ ان دونوں کا ایک دوسرے کی ہمراہی میں ہنستا مسکراتا عام جوڑوں جیسا تصور بھی نہیں جوڑا تھا، اور اب تک بھی سحر کو دوست یا دشمن کسی بھی خانے میں فٹ نہیں کیا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ ان کے قریب آنے سے پہلے انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ پاپا کے ساتھ ڈنر کے لیے جا رہے ہیں، سحر نے جواب دیا۔ انجوائے۔ انہوں نے مسکرا کر اللہ حافظ تو کہہ دیا، لیکن اس رات انہیں نیند نہیں آئی۔ ان کی واپسی رات 1:30 بجے ہوئی اور وہ اس وقت بھی جاگ رہی تھیں۔ پہلی بار اپنے فیصلے پر ان کے اندر شکوک ابھرے تھے۔ کہیں میں نے جلد بازی تو نہیں کر دی؟ کیا مجھے سعد کو اپنے کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا؟ اگر سعد سحر کے ساتھ سیریس ہو گیا تو اس کے اندر وہ سارے سوال اب جاگے جو شادی کے لیے ہاں کرنے سے پہلے جاگنے چاہیے تھے۔ خاقان نیازی سے ان کی نفرت جیسی ہی مسلم حقیقت ان کی زندگی میں سعد کی اہمیت تھی۔ اپنے طریقے اور سمجھ کے مطابق انہوں نے اس کی بھلائی اور خوشی کو مقدم رکھا تھا، مگر اب کشمکش میں تھی۔ دیر ہو جائے اس سے پہلے مجھے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔
آخر میں انہوں نے طے کیا۔ وہ صبح صبح چھت پر چہل قدمی کر کے کمرے میں آئی تو سعد موجود نہیں تھا۔ غسل خانے سے آ رہی آوازیں اس کی وہاں موجودگی کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ درمیان والا دروازہ کھول کر اسٹڈی میں آ گئی۔ اس کی میز پر بہت سے کاغذات بکھرے تھے۔ اس کے لیے کچھ کرنے کا اتنا دل تھا کہ اس نے کمرہ سمیٹنا شروع کیا۔ اس سے پہلے صوفے پر پڑی چادر تہہ کی، میز ٹھیک کرنے لگی۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے جانے اسے کیسے اس کا دھکا لگا اور وہ کنارے سے قریب رکھا، خالی مگ زمین بوس ہو گیا۔ سعد دروازہ کھول کر اندر آیا تو منہ پر ہاتھ رکھ کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تولیے سے بال رگڑتا آگے آیا اور زمین پر نظر پڑتے ہی وہ بھی چند ثانیے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اٹس اوکے، اس نے بے حس و حرکت کھڑی سحر کو دیکھا اور تولیہ گلے میں ڈال کر پنجوں کے بل فرش پر بیٹھا۔ ٹوٹنے والی چیز تھی۔ ابھی اس نے ایک ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ ہوش میں آ کر نیچے بیٹھی۔ نہیں، سحر نے اس کا ہاتھ روکا۔ سوری۔ اس نے سعد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر افسوس اور ندامت تھی کہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ ہو جاتا ہے، اس میں اتنا نہیں نا۔ اس کا لہجہ پچھتاوے سے چور تھا۔ وہ اب تک اس کا ہاتھ روکے تھی۔ آپ اتنے سال سے سنبھال رہے تھے اور میں نے سوری، ریئلی سوری۔ سحر اٹس اوکے ایک مگ ہی تو تھا۔ نہیں، یہ آپ کی یاد تھا، بہت اچھی یاد، اور اس سے کسی کا ساتھ جڑا تھا۔ یادیں چیزوں سے جڑی بھی ہوں تو وہ رہتی دل میں ہیں، ان کے ٹوٹنے اور کھونے سے وہ کہیں کھو نہیں جاتیں۔ سعد نے اپنی انگلیوں کو حرکت دے کر اس کا ہاتھ تھاما، جو اس نے اسے ٹکڑے اٹھانے سے روکنے کے لیے اس کے ہاتھ پر رکھا تھا، اور تسلی دینے کی خاطر اسے ہلکے سے دبایا۔ سحر نے اسے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ چھڑا کر احتیاط سے ایک ایک ٹکڑا اٹھانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے، میں اس وقت اتنی شرمندہ ہوں اور ڈیسپریٹ ہوں کہ ٹائم مشین انوینٹ کر سکتی ہوں۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور سعد نے بے اختیار قہقہ لگایا۔ سچ کہہ رہی ہوں، بس مجھے سائنس کی ABC نہیں یاد، ورنہ آج تاریخی دن ہوتا۔ اور دونوں ہاتھوں میں ٹکڑے لیے کھڑی ہوئی تو سعد نے تقلید کی۔ مجھے بھی جانے کیا سوجی تھی، صفائی کی لے کے کام بڑھا دیا۔ وہ اب بھی ان ٹکڑوں پر نظر جمائے تھی۔ سعد نے اطراف میں نظر دوڑائی۔